نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، 17 اگست 1988 کو جب ضیاء الحق کا طیارہ بہاولپور کے ایئرپورٹ پر پھٹ گیا تو اس کے بعد پوری کی پوری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ عرصے کے لیے ایک کیوس اور کنفیوژن کی صورتحال تھی۔ کیسے اپنے اس اقتدار کو آگے لے کے جائیں اور خاص طور پہ کس طریقے سے ہم ان پارٹیوں کو، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو اقتدار سے دور رکھیں۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس انداز پر چلنے لگیں کہ چونکہ ضیاء الحق نے 58(2)B کی ایک ترمیم ایسی رکھ دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1985 کے اندر غیر جماعتی انتخابات کروا کر ایک ایسی لیڈرشپ کی کھیپ پیدا کر دی تھی جو وڈیروں، جاگیرداروں، تمنداروں اور سرمایہ داروں پر مشتمل تھی، جس نے پاکستان کے اندر ایک ایسی کلاس کو پیدا کیا کہ جس نے پاکستان کا سیاسی حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اسی کھیپ کے اندر سے نواز شریف کی قیادت ابھری تھی اور جسے جنرل جیلانی نے گورنمنٹ کالج کے اندر ایک کھلنڈرے سے بچے کو اس کی باپ کی فرمائش پر وزیر خزانہ لگایا تھا۔ اگرچہ کہ کافی عرصہ تک حکومت یہ سمجھتی رہی کہ ہم سندھ سے قیادت کو لے کے آئیں گے، جن میں سے غلام مصطفیٰ جتوئی اور پیر پگاڑا جیسے لوگ جو کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو یا خاص طور پہ بے نظیر کی قیادت کے مخالف تھے، ان لوگوں کو ان کو سامنے رکھا گیا۔ آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ 58(2)B بھی جو ہے وہ کسی حد تک کارآمد نہ رہا، کیونکہ اس سے پہلے بے نظیر کی حکومت گئی، پھر اس کے بعد نواز شریف کی حکومت گئی، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ بے نظیر کی حکومت گئی اور نواز شریف کی حکومت آئی۔ تو اس دوران جب بھی کبھی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی NDU میں کوئی سیمینار ہوتا تھا پاکستان کے بارے میں یا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی مختلف قسم کی چیزیں جو ہے ریسرچیں اور تحقیقیں کروائی جاتی تھیں، یا کبھی کبھی آپ کسی جگہ مختلف قسم کے زبردست قسم کے فورمز پہ گفتگو کرتے تھے اور پاکستان کے اس وقت کے صحافی جو کہ ابھی صرف اخبارات تک محدود تھے، تو وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں بنگلہ دیش کا ماڈل آنا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات سمجھا جاتا تھا کہ جو پاکستان کے اندر سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اندر آپس میں نفرت اتنی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اتنا ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کیسز بنا دیے ہیں، تو بنگلہ دیش میں چونکہ وہاں پر انہوں نے ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو انٹرم گورنمنٹ کے لیے لے کے آئے ہیں، اس لیے بنگلہ دیش کا ماڈل آنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے ماڈل کے نام کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ وابستہ کر دی گئیں اور تصور یہی بنایا گیا کہ یہ ماڈل کون لائے گا، سیاستدان تو نہیں لائیں گے۔ تو اس لیے ہوتا یہی رہا ہے 1958 سے لے کے اب تک کہ پاکستان میں ایک قوت ایسی ہے جو سمجھتی ہے کہ پاکستان کو جب بھی ہم نے صحیح طور پر معاشی طور پر ٹھیک کرنا ہے، سیاسی طور پر ٹھیک کرنا ہے، آئیڈیالوجیکلی ٹھیک کرنا ہے، تو ہم آئیں گے اور ہم اس کو ٹھیک کر کے اس کی تنابیں ٹھیک کریں گے اور چلائیں گے، اور اس کے بعد پھر سیاستدانوں کو آہستہ آہستہ موقع دیں کہ تم آ جاؤ۔ جیسے ایوب خان نے کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کی تھی۔ بنگلہ دیش کا ماڈل تو نہ چل سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے ماڈل کو چلانے میں اچھی خاصی مشکلات اس لیے بھی پیش آئیں کہ بنگلہ دیش کے اندر فوج کا سائز جو تھا وہ بالکل اور طرح کا تھا اور بنگلہ دیش کے اندر اس طرح کے مسائل بھی موجود نہیں تھے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ بنگلہ دیش میں کوئی 9/11 نہیں آیا تھا۔ 9/11 آ گیا، پرویز مشرف صاحب تشریف لے آئے، پاکستان وار اینڈ ٹیرر کے اندر چلا گیا، اور وار اینڈ ٹیرر کے اندر پھر جس طرح کی قیادتیں امریکہ کی ضرورت تھیں ویسے ہی بدلتی رہیں، جس طرح کے لوگ چاہیے تھے اس طرح کے لوگ جو ہے وہاں پر آتے رہے۔ لیکن اس سارے سیناریو کے اندر آج کل چونکہ گزشتہ 1-1.5 سال سے پاکستان کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی گرو ہیں اور جو کہ گزشتہ تقریباً 1954 سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں ٹون ڈاؤن اور ٹیون کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل نہیں ہے، اس میں پاکستان کی سول اسٹیبلشمنٹ شامل ہے، کیونکہ 1954 سے لے کے 1958 تک پاکستان کی جو پوری کی پوری سیاسی
بساط ہے اس پہ کھیلنے والے لوگ جو تھے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے تھے، جیسے غلام محمد تھے، ملک غلام محمد تھے جو گورنر جنرل سے جنہوں نے اسمبلی توڑی، جیسے چودھری محمد علی تھے، جیسے سکندر مرزا تھے، یہ سارے کے سارے انڈین سول سروس کے لوگ تھے، اور اس وقت فوج کے جو لوگ تھے وہ ان سے ایک جونیئر پارٹنر کے طور پہ ہوتے تھے، لیکن اصل طاقت جب سامنے آئی تو یہ لوگ جو ہیں آگے آ گئے۔ گزشتہ 6-7 دن سے پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کی گونج سنائی دے رہی ہے، اور اس گونج سے میں خاص طور پہ خوف زدہ بھی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس طرح کل 2 دن پہلے یعنی بنگلہ دیش کے اندر جو 8 جنوری کو انتخابات ہوئے ہیں، ویسے ہی اگر ہم انتخابات کروا لیں تو پاکستان میں تو چوں بھی نہیں بولے گی جیسے بنگلہ دیش میں چوں نہیں بولی۔ اور آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش میں کم از کم 3 دفعہ سے حسینہ واجد جو ہے وہ وہاں پر آ رہی ہے، اور 15 سال جو ہے اس نے حکومت بھی کر لی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے تمام اپوزیشن پارٹیوں کو جسے کہتے ہیں کہ کھڈے لائن لگا دیا، بند کر لیا ہے۔ 15-16 ہزار کے لوگ جو ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا ہیں۔ 23 پارٹیاں ہیں، انہوں نے باقاعدہ پچھلے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا، اس الیکشن اب کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ تو اگر ہم یہ کر لیں تو کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسی للچائی ہوئی نظروں کے ساتھ اس بنگلہ دیش کے الیکشنز کو دیکھا جا رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس وقت اگر جو عدالتیں فیصلہ کرتی جائیں، کیسے بھی کرتی جائیں، ہم اپنا ایجنڈا جو ہے وہ بنگلہ دیش کی طرز پر یہاں نافذ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ دیر کے لیے ہم حالات کی کنفیوژن کریٹ کر دیں اور ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ ہم کہیں کہ اب ہم الیکشن کراتے ہیں، اور اتنی دیر میں جتنا ہم ڈنڈا چلانا ہے، جس پارٹی کو چاہیں ڈنڈا چلائیں، جیسا چاہیں ڈنڈا چلا دیں، ہم جو مرضی کر لیں۔ اور بے شمار پاکستان کے اندر انوار الحق کاکڑ جیسے لوگ موجود ہیں، بے شمار پاکستان کے اندر محسن نقوی جیسے لوگ موجود ہیں، بے شمار پاکستان کے اندر ایسے زبردست قسم کے کاسالے اس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ جو آپ کو لیڈرشپ کے طور پر نظر آ جائیں گے۔ اس لیے گزشتہ 2-3 دن سے ایک کیفیت ہے، اس کے اوپر ہر جگہ ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ اب ذرا میں ان سارے حالات و واقعات کو 2 منٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میکسیمم ٹرائی ہوئی، جو میں پہلے بھی کہتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں گزشتہ 2 الیکشن سے الیکشن کے دن دھاندلی کرنا ناممکنات میں سے ہو چکا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ کے طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ الیکشن کے دن دھاندلی کرنا جو ہے وہ مارجن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، 10,000 15,000 ووٹوں کے وقفے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو آخری صورتحال وہ یہ تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جیل میں رکھ سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان الیکشن نہ لڑے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران خان کی جگہ گوہر خان آ جائے تب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کے خلاف طرح کے کیسز بنا جائیں تب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کی اخلاقی کردار کشی کی جائے تب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر سوچا یہ گیا تھا کہ ایک ٹرک چلایا جائے، اور اس ٹرک کے تحت ہم یہ کرتے ہیں کہ پوری کی پوری پارٹی کو ہی اس سے آؤٹ کر دیتے ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد 2 منٹ کی میں تبصرہ کر کے پھر اس سارے گیم پلان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا کمال فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے اس وقت الیکشن کمیشن کا وہ قانون ہے کہ جس کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے 209 جو ہے اس کا الیکشن ایکٹ جو 2017 ہے، اس کے تحت الیکشن کمیشن کے اتنے بڑے قانون کے اندر الیکشن کمیشن کو کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ جس کے تحت وہ الیکشن جو ہے وہ پارٹی الیکشن اس کو کالعدم قرار دے، یا پارٹی الیکشن کے بارے میں کوئی کسی قسم کی اس قسم کی قانون پاس کرے کہ اس کو پارٹی کالعدم قرار دے، کہ ان کا الیکشن کا جو ہے نشان ہی دے دے۔ اور نشان تو آرٹیکل 17 کے تحت ان کا بنیادی حق تھا۔ اب یہ صرف الیکشن کمیشن کو ایک چیز کا اختیار، ایک چیز کا ذمہ داری تھی، دی کمیشن شیل ود ان 7 days from the receipt of the certificate of a political party under substance and publish the certificate on its website، کہ اس کو وہ پبلش کر دے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب پشاور ہائی کورٹ نے پہلے فیصلہ کیا تو الیکشن کمیشن خود فریق بن گیا، ایک پارٹی کے خلاف جا کے فریق بن گیا، اور اس نے وہاں جا کے یہ بات کی۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک چیز یہ پیش آئی جو کہ آج شکل ہو رہی ہے، اور اس کی گونج جو ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گفتگو میں بھی نظر آئی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ تو کیونکہ کے پی کے کا ہے، اس لیے کے پی کے ہی ہائی کورٹ جو ہے وہ اس علاقے کے اندر نافذ العمل ہے، اور اس کی جورسڈکشن وہاں تک محدود ہے۔ یہ میرے سامنے آئین کا آرٹیکل 199 ہے،
جو کہ جورسڈکشن بتاتا ہے کہ ہر ہائی کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے جو بنیادی طور پر پورے کے پورے ملک کے اوپر ہے. اس کے لیے میں قاضی فائز صاحب سے نظر کروں ایک چھوٹا سا واقعہ. آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا جب کوئٹہ میں وکلاء کے اوپر بم بلاسٹ ہوا تھا, تو آپ نے چودھری نثار علی کو کس کھاتے میں حکم دے دیا تھا؟ بلوچستان کی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے. جب آپ کریں تو ٹھیک ہے, آپ اتنی گندی کھیل رہے ہیں کہ پاکستان میں صوبائیت کا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کریں تو صوبائیت نہیں ہے, پشاور ہائی کورٹ یا کوئی اور کرے تو صوبائیت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ امپلیمنٹیبل ہوگا. لیکن اگر ہم الیکشن کمیشن کرنا چاہے, آج ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس سر جوڑ کے بیٹھنے سے کیا نکل سکتا ہے؟ 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں بیوروکریٹک غلاظت کو یہ ہو سکتی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب یہ کہیں کہ عدالتیں مجھے کام کرنے کے نہیں دیتی, میں بہت زبردست قسم کا اخلاقی طور پر بڑا عظیم انسان ہوں, اس لیے میں استعفیٰ دیتا ہوں. اور جیسے ہی وہ استعفیٰ دیں گے تو اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے گا. اور جب الیکشن کمیشن ٹوٹ جائے گا تو الیکشن کمشنر کو لگانے کے لیے آپ کو کم از کم لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کی کانسنٹ چاہیے. تو وہ کب آئے گا, کب ہوگا؟ سپریم کورٹ کہہ بھی دے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن قبلہ راجہ ریاض اور قبلہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں شہباز شریف کو کہہ بھی دیا جائے تو اس سے ایک اور کنفیوژن پیدا ہوگی. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ حل کرنا, مسئلہ تو کنفیوژن کریٹ کرنا ہے کہ کتنا آگے اس کو لے جایا جا سکتا ہے. اب آتے ہیں اس بنگلہ دیش کے بارے میں. بنگلہ دیش کے بارے میں ایک اور مہم کافی عرصے سے چلائی جا رہی تھی کہ وہ دیکھیں جی وہاں پر ایک کنٹینیوٹی آئی ہے اور 15 سال تک حسینہ واجد وہاں پر بیٹھی ہے, وہاں دیکھیں کتنی زبردست قسم کی جو ہے وہ ترقی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے. اکثر اوقات میں کہتا ہوں یہ ہمارا ایک سیکولر پروپیگنڈا تھا, کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پرویز ہود بھائی نے ایک جگہ کہا تھا کہ چونکہ وہاں مذہب نہیں ہے اس لیے وہاں پر ترقی آ گئی ہے, اور انہوں نے مذہبی تنظیموں پر پابندی لگائی, تو واقعی لگائی بھی تھی. لیکن بنگلہ دیش کی سیاست کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں اور پھر میں بتاؤں کہ یہ آگ سے کھیلنا ہوگا پاکستان کے اندر اگر بنگلہ دیش ماڈل کو امپلیمنٹ کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے بارے میں اگر کوئی شخصیت تصور کرتا ہے کہ بنگلہ دیش کی ترقی اس کے عوام کے فوائد کے اوپر چلی ہے تو یہ اس کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. میں پہلے تو بنگلہ دیش کی اس وقت کی اکنامک صورتحال کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں اس ایک سال کے اندر اس کا جو ڈیٹ ہے وہ 96.25 بلین ڈالر ہو چکا ہے, 96.25 بلین ڈالر, اور پچھلے سال اس کا ڈیٹ جو تھا وہ 71.9 بلین ڈالر تھا. بنگلہ دیش کو 3 ارب ڈالر کی قسط دینی پڑتی ہے جو اس کی اکانومی کے لیے اچھا خاصا مسئلہ ہے. آپ سوچیں کہ پچھلے ایک سال میں سری لنکا نے 61% زیادہ قرضہ لیا تھا, پاکستان نے 114% زیادہ قرضہ لیا تھا, اور بنگلہ دیش نے 227% زیادہ قرضہ لیا تھا. ایک بات تو یہ ہوگی کہ چلو اکنامک ٹرمز ہیں جی, جی ڈی پی گروتھ در دیکھیں 80, اس کے اوپر ورلڈ بینک کی بڑی تفصیلی رپورٹ میرے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہے, اور میں اس کی چند لائنیں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے کہ بنگلہ دیش کے اندر جس طرح کی فورج قسم کی صورتحال جو ہے وہ اس میں صرف اس کی یہ صرف لائنیں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا تو پھر آپ کو حیرانی ہوگی کہ کس طرح کی فورج قسم کی انہوں نے اپنی انٹرنیشنل جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے. کہ ایک تو سب سے اہم بات جو ہے اس سارے ایشو کے اندر دیکھیں, 21% devaluation of the taka has not been taken into consideration. جو ڈیویلویشن کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو ڈالر کے ساتھ اس کو نہیں کرتا ایکویٹ, اس لیے ٹھیک. 11.36% انفلیشن and the growth of 61% World Bank projection put the real GDP size to 339 billion, not 460 billion. یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ اس طرح کا فورج کر کے پیش کیا گیا کہ کہا گیا کہ 460 ارب ہماری جی ڈی پی ہے لیکن 339 ارب ہے اصل میں. یہ تو چلو اکنامکس اصل صورتحال پہ آتا ہے. جس ملک کی آبادی اس وقت تقریباً 17 کروڑ کے قریب ہے اور 8واں بڑا ملک ہے, اور اتنی بڑی جی ڈی پی ہے کہ کمال جی پاکستان سے بھی زیادہ ترقی کر گیا ہے. حسینہ واجد نے رگڑ کے رکھا, بند کیا اپوزیشن کو, خالد ضیاء کو بھی بند کیا, اس کو بھی بند کیا, مولویوں کو بھی مارا. اس ملک کے اندر یہ میرے سامنے انڈیا کی وہ رپورٹ ہے, اور اس رپورٹ کو آپ دیکھیں تو آپ خوفزدہ ہو جائیں گے کہ 2 کروڑ بنگالی جو ہیں وہ انڈیا کے اندر جا کے وہ جسے کہتے ہیں نا اللیگل امیگرنٹ کے طور پہ, اللیگل امیگرنٹ یعنی چھپ کے بیچارے
نوکریاں کرتے ہیں، کوئی بنگلور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسام، اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ آسام کے اندر ہے، بلکہ آسام کی جو ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے جو پاپولیشن ہے اس کو انہوں نے خراب کر دی۔ ایک تو یہ 3-3 ہزار کی نوکریاں کرتے ہیں، 4-4 ہزار کی۔ جس ملک میں اتنی گروتھ ریٹ ہو اس ملک کے اندر یہ لیول کیسے آ سکتا ہے کہ وہاں صرف 2 کروڑ بنگالی، اور یہ جو ہے اس کے جو وزیر نے باقاعدہ، انڈیا کے جو وزیر نے باقاعدہ اس کے اندر اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ گفتگو کی ہے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ چلو یہاں تک بات، 1971 سے پہلے ایک بنگالی نہیں گیا تھا، جا ہی نہیں سکتا تھا۔ پاکستان کے اندر بھی اس وقت کم از کم کراچی کے اندر 20 لاکھ بنگالی جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ 20 لاکھ بنگالی جو ہیں وہ نارا کے اندر رجسٹرڈ ہیں۔ یہ تو پوری دنیا میں ہمارے بھی جاتے ہیں، باقی سب جاتے ہیں۔ لیکن جو خوفناک ہے، ویل آئلڈ نیٹ ورک، یہ جو اس وقت میرے سامنے رپورٹ ہے کہ ہر سال 50,000 بنگلہ دیشی عورتیں جو ہیں، بچیاں جو ہیں، وہ ٹریفک انٹو انڈیا ایوری ایئر۔ ہر سال بنگلہ دیش سے 50,000 بچیاں جو ہیں وہ وہاں لائی جاتی ہیں، جن میں سے 70% جو ہیں وہ بنگلہ دیش سے بچیاں جو ہیں وہ جنسی کاروبار کے اندر رکھی جاتی ہیں۔ 75% جو سیکس ورکرز ہیں اس وقت آج کی میں رپورٹ پڑھ رہا ہوں، یہ جو سامنے، تو اس وقت جو 75% سیکس ورکرز ہیں وہ کلکتہ کی، وہ بنگلہ دیش سے آئی ہوئی ہیں۔ ایک ٹریڈیشنل ایکسپیریمنٹ ہے، 20 لاکھ کے قریب، کیوں نہیں واپس جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں 50,000 بنگلہ دیشی گرلز آر ٹریفکڈ فار اور تھرو انڈیا ایوری ایئر، اور اراؤنڈ 5 لاکھ بنگلہ دیشی women and children aged 12 to 13 have been illegally sent to India in the last decade۔ یعنی پچھلے 10 سالوں کے اندر 5 لاکھ 12 سال سے 30 سال کی بنگلہ دیشی بچی، یہ ہے صورتحال۔ لیکن چونکہ ظاہر بات ہے ہم نے بنگلہ دیش ماڈل پہ کام کرنا ہے، ہم نے حسینہ واجد کی طرح صورتحال بلٹ اپ، اب آئے حسینہ واجد اور آپ کے معاملے کے اندر۔ حسینہ واجد کا باپ شیخ مجیب الرحمان جو تھا، اس کو 3 سال کے اندر ہی اس کے اندر سے بغاوت نے اس کو مار دیا تھا، اور اس کی لاش کئی دن تک وہاں پڑی رہی تھی، اور ایک بڑی خوفناک قسم کی فضا تھی کہ اس نے ایک کیفیت پیدا کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر ہم رہنا چاہتے تھے، ہم نہیں رہ پائے۔ اور اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمان 1971 25 مارچ تک ایک محب وطن پاکستانی کے طور پر شاید پہچانا جاتا رہے، لیکن جس وقت وہ یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کے گیا ہے تو اس کے بعد اس نے مکمل طور پر ایک پرو انڈین شخص کا روپ دھار لیا تھا۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات، ایک یہ تھا کہ انڈیا نے مکمل طور پر اس کے ملک پہ قبضہ کر لیا تھا، اور کم از کم گزشتہ 25 سال تک، اس کے شروع کے 25 سال، انڈیا جو تھا اس کی ایسی صورت تھی کہ ٹریڈ تک کے اندر امبیسڈرز بتاتے تھے کہ انڈیا $2 بلین کی چیزیں جو ہے وہ بیچتا تھا زبردستی، اور کیا تھا، تم جرابیں خرید لو، بنیان خرید لو، کوئی ٹیکنالوجی کوئی اور چیز کسی طور پر بھی نہیں تھی۔ پھر دوسرا یہ تھا کہ انڈیا کی فوج جو ہے وہ وہاں پر اس وقت وہاں موجود تھی، اور وہ ان کو ٹیک اوور کرتی، کیونکہ بنگلہ دیش کی فوج جو ہے وہ تقریباً 1,60,000 کے قریب ہے، باقی انہوں نے انڈین سپورٹ اور باقی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ دوسری اہم چیز یہ تھی کہ ایک مکمل سیکولر لابی جو تھی وہ مجیب کو انہوں نے گھیر لیا تھا، اور مقابلے پہ جیسے وہ جماعت اسلامی اور خالدہ ضیاء وغیرہ جیسے یہ لوگ تھے، کیونکہ خالدہ ضیاء تو اس کو بات ہے اس کے میاں کو انڈیا نے مروایا تھا، تو وہ خاص طور پہ اس کے خلاف تھے۔ یہ کرائسس کے اندر این جی او کی مدد کی گئی، 4 لاکھ قسم کا ایک کراؤڈ اکٹھا کیا گیا، جو کہ کبھی بھی جس وقت جب چاہے وہ انڈیا کے اس کے بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کی ایلیفنٹ روڈ کے اوپر آ جاتا تھا، اور وہ ایک مکمل طور پہ اس کے وہ ایون یہاں پہ وہ جو پلٹن میدان ہے یا وہ بیت المکرم کی مسجد ہے اس کے سامنے دھرنا دے دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے ایک نعرہ بلند کیا کہ ہم 1971 کی اس کے اندر جن لوگوں نے بھی فوج کا ساتھ دیا تھا ہم ان کو سزائیں دینا چاہتے ہیں، تو یہ دھرنا جو ہے کئی مہینے تک جاری رہا، اور پھر جماعت اسلامی کے وہ لوگ جن میں مطیع الرحمان نظامی اور عبدالقادر ملا جو کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے ساتھ تھے، ان سب کو ایک ایک کر کے پھانسی دی گئی اور ایک خوف کی فضا پیدا کی گئی۔ یہ ہے وہ کرائسس۔ اس میں حسینہ واجد کے ساتھ بھی ایک کراؤڈ ہے اور باقی لوگ۔ اب آخری نقطہ کہ جس نقطے کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید
بنگلہ دیش کا ماڈل پاکستان میں دوبارہ اس طرح کی صورتحال لانے کی کوشش کی گئی تو خراب ہو سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ کیا گیا اس کو اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ خاص طور پہ اس لیے اس کے خلاف ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ اس کو چائنیز سپورٹ ہے۔ یہ میرے سامنے وائس آف امریکہ کی رپورٹس پڑھی ہوئی ہیں، الجزیرہ کی رپورٹس پڑھی ہوئی ہیں، اس میں آپ اندازہ کریں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش والوں نے وہاں سے ایک اپنے جیسے ہمارے ہاں کیا جاتا ہے اپنی مرضی کا ایک سینیٹر بلایا اور اس سینیٹر نے آ کے ایک تقریر کی، ابھی الیکشن کے رزلٹ بھی نہیں آئے تھے، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ الیکشن کے رزلٹ بھی نہیں آئے تھے اور اس نے کہا جی بڑا اچھا الیکشن ہو گیا اور کیا بات ہے اور زبردست الیکشنز ہو گیا ہے، اور اس کا نام تھا کانگریس مین جم بیٹس، لیکن اس کے جم بیٹس I'd like to say it's a free and fair election already. Bates said before results were announced. یعنی ابھی الیکشن کے رزلٹ ہی نہیں آئے اور اس نے کہا یہ کیا زبردست الیکشن ہو گیا، جس کے اوپر باقاعدہ امریکن جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جو امریکن جو اس کا میتھیو ملر US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اسپوکس مین سیڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹ کنڈیمز وائلنس دیٹ ٹک پلیس ڈیورنگ دی الیکشنز، اور سب سے اہم بات جو ہے کہ چائنا نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اب بنگلہ دیش ہو یا برما ہو، چائنا اس کی سپورٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں بھی جمہوریت نہیں تو وہاں بھی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش، برما اور چائنا اور خاص طور پہ انڈین سپورٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ماحول کو اس طرف لے کے جا رہی ہیں، لیکن وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ریلیجیس قسم کی جسے کہتے ہیں موومنٹ جو ہے وہ بلٹ اپ ہو رہی ہے، جس سے دنیا خوف زدہ ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کو کمپیئر کرتے ہیں، جس میں اس وقت لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ایسا ہی ایک الیکشن کراتے ہیں یا نہیں الیکشن کراتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم معیشت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے بنگلہ دیش میں کوئی بلوچستان نہیں ہے، بنگلہ دیش میں کوئی وزیرستان اور کوئی سوات نہیں ہے، بنگلہ دیش پورے میں کوئی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، ان سے پوچھنا بریلوی کہتے ہیں بریلوی کیا ہوتا ہے، دیوبندی کچھ سیکشنز ہیں، کچھ اس کے فیکشنز ہیں، بہت تھوڑے، شیعہ سنی تک کا وہاں مسئلہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں وہ رفٹ نہیں ہے جس کے بنگلہ دیش میں لینگویج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام بنگالی ہیں اور بنگالی بولتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر صرف ایشو ہے ان کی اپنی آئیڈیالوجیکل پرنسپلس کا، سیکولر ورسز وہ، اور دوسرا بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کی ہیجمنی بہت سخت مضبوط ہے۔ امریکہ اگر یہ چاہتا ہے پاکستان کے اندر، اور ظاہر بات ہے امریکہ کی خواہش ہوگی کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسی ہی گورنمنٹ لے کے آئی جائے جو پاکستان کو مسلسل تباہ و برباد رکھے اور پاکستان کو اس ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر نہ چڑھنے دیا جائے تاکہ ہمارے مسئلے حل ہوں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت اگر سوچ رہی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کچھ دنوں کے اندر ہم الیکشن کمیشن کو مستعفی کروا دیں گے یا ہم کچھ اور کریک ڈاؤن شروع کر دیں گے یا ہم کہہ دیں گے کچھ اور مسئلہ ہو جائے تو شاید ہم بنگلہ دیش والا ماڈل لے آئیں گے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ مجھے صرف یہ فیئر ہے کہ الیکشن میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور اس میں جب گاڑی چلنا شروع ہوگی تو اس گاڑی کو روکنے کے لیے طریقے بہت خراب استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ کسی جگہ بہت خوفناک سا واقعہ الیکشن کو ختم کر سکتا ہے، آگے کر سکتا ہے، دیر کر سکتا ہے، اور اس میں ضروری نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہو، اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ بے نظیر کے قتل کی محرکات جس دن کھلیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کس حد تک شامل تھی اور کون سے وعدے اس نے وفا نہیں کیے تھے۔ یہاں بھی لیکن بے نظیر کا واقعہ ہو، ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہو، لیاقت علی کا واقعہ ہو، کبھی پاکستانی قوم اس حد تک چارج نہیں ہوئی کہ وہ کسی ایک واقعہ کے ریئیکشن میں اس طرح اٹھے کہ سب کچھ اتھل پتھل ہو جائے۔ بہت خوفناک سینیریو ہے۔ بہتر یہی ہے بھول جائیں بنگلہ دیش ماڈل، بھول جائیں وہ ساری کی ساری گفتگویں جو کبھی NDU میں اور کبھی یونیورسٹیوں میں اور کبھی تھنک ٹینک میں کانفرنس میں کیا کرتے تھے، اور بھول جائیں اس وقت جو آپ کو بتایا جا رہا ہے
اور مجھے پتہ ہے کہ اس وقت بے شمار جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ، وہ جی مسئلہ وہ دیکھیں محسن نقوی نے لاہور کے اندر پرانی ٹائلیں بدل کے نئی ٹائلیں لگا دیں، تو انڈر پاس بنا دیے، تو وہ دیکھیں جی اس طرح کے 6 بندے ہو جائیں، یہ ملک کیسے ترقی کیا ہے؟ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ یہاں پر آزادانہ الیکشن نہ کروائیں، کیونکہ یہ ملک الیکشن کے موڈ میں آ چکا ہوا ہے۔ اور جب کوئی ملک الیکشن کے موڈ میں آ جاتا ہے، اور جب بھی کبھی یہ ملک الیکشن کے موڈ میں آیا ہے تو پھر 77 ہی ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں آپ مارشل لا بھی لگائیں تو آپ ان کو قابو نہیں کر سکیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔